بن امیہ بلال مار مار کے تھک گیا ہے کنڈیاں والی سوٹی لے کے آ گیا کنڈیاں والی سوٹی دے نال حضرت بلال مار آئے مار مار کے تھک گیا ہے کہندے بلال محمد دا کلمہ چھڑ دینے دے تیری جان کڑ دے مانگائی بلال کہندے نہیں لاندیا کڑ دے میری جان کڑ دے یہ محمد دا دیتا ایمان نہ ریا کہ میں رب دی جان کی کرنی اجدید سالانہ محفل سروری قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائشگاہ رانا سرفراز مرحوم گلی نمبر 4 محلہ صدیق آباد نزد مون لائٹ پبلک سکول ونیا بالا دے اندر انعقاد پذیر مسجد صدارت جلوہ فرمانی استاد العلماء حضرت علامہ مدنہ حافظ محمد اشرف رضوی صاحب اور انہ جنال اجدی اس پوری محفل دی تنظیم انجمن جنہاں نے مل جل کے اس محفل پاک تا خوبصورت اہتمام کیتا محترم مقام جناب رانا انجم فاروق صاحب محترم جناب رانا حاجی شہدہ صاحب محترم جناب رانا حاجی ساجد محمود عطاری صاحب محترم جناب رانا محمد رضوان صاحب محترم جناب رانا حاجی صفدر عباس صاحب محترم جناب رانا محمد شاذیب صاحب محترم جناب محمد زہیب بٹی صاحب اور انہ دی پوری تنظیم دے دوست باپ رشتہ دار انگسات یار دوست جنہوں نے مل جل کے اس محفل پاک کا اہتمام کیتا بالخصوص من جانب رانا رضوان موبائل اینڈ ریپیرنگ سینٹر بنیے والا اور ماشاءاللہ بھائی رضوان نے من حکم فرمایا بندہ نچید حاضر رہی میں جتنے دوست باپ تسی حاضر ہو اسٹیج تے جنہ دے نام میں نہیں جانتا کملی والے آقا ضرور جانتے نے میں جو انہوں نے من عنوان دیتا ہے اودی اندر رہ کے میں انشاءاللہ اپنی ہاتھ لگوا کے جادو چاہاں گا سب تو پہلی توڑے سارے دیکھ کے چھوٹی جی گزارش ہے اگر تسی برا نہ مناؤتے تو یقیناً اشارت لے کے ہم تک تسی بیٹھے گو وقت بھی 12 دا ہو گیا ہے بندہ بیٹھ کے بھی تھک جاندہ ہے تو ماشاءاللہ بچے چٹیاں داڑیاں والے بھی کتنے بدو نظر آ رہے نے اگر بالخصوص جڑے نوجوانوں اگر صحیح ہو تندرست ہو کوئی تکلیف نہیں تو اجڑی بچے خالی جگہ نا کدی قریب آ کے جگہ خالی پور کر دے وہ تو تاکہ محفل نہ ذرا خوبصورت سونا جنہ ماحول بن جائے تو ساں جدو تیجی چوتھی دے اندر پڑھیا تے اوتھے لکھے ہوندا سی خالی جگہ پور کریں تو میں ماسٹر کو پوچھیا ماسٹر جی ایک خالی جگہ پور کرنا کی لفظ ہے تو استاد صاحب بول کے کہندے نے پترا پیپر دی خالی جگہ پور کریے نہ تے ماسٹر نمبر دیندا ہے مینوں سمجھ آ گئی ونیا والی کو جے پیپر دی خالی جگہ پور کریے ماسٹر نمبر دیندا ہے میلاد دی خالی جگہ پور کریے میدان لوادا نمبر دیندا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت رکھے جی ہو سکدے ہو اور جڑے آخر والے ہوتے ہو جو اگے تواڈی مہربانی میں اتنا سفر کر کے تواڈے کول حاضر ہاں تو تسی تھوڑا جنا سفر کرو تو میرے کول آ جاؤ قریب ہو جاؤ تاکہ اچھے طریقے نال حضور دا ذکر کریے مینوں پتہ ہوے تسی سنن واسطے فریش ہو تاکہ میں تانوں اچھے اور احسن طریقے نال حضور دا ذکر سنا کے تھوڑے دلاں نوں محفوظ فرماواں جے دل ہے تقریر سنن دا تے ایک بار ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ آواز بھائی بریک کر دیو بہت بھاری ہو گئی بریک کر دیو ہائیس وغیرہ کھول دیو آواز کھول دیو اللہ تعالیٰ اپنے کاروبار سے برکتہ نزول فرمائے مدنی سنتے ایک مرتبہ پھر پڑھنا موقع ملیا اے ہر وقت دی طرح بڑی محبت فرمان دینے اللہ تعالیٰ انہ دے کاروبار سے برکتہ نزول فرمائے ایک باری ہونا خوش ہو کے پھر کہہ دیو سبحان اللہ آپ صاحب نے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھا دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا کملی والیا کھل لب کھول تے مٹھا جیا بول یا اللہ کی کہنا اللہ نے فرمایا سونیا لب کھول کے ادھن فرما دیو یا اللہ کی فرماوا پنجابی دا سادہ جا آسان معنی دے ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دے کہ جڑے چاہندے نے کہ اللہ انہاں دے نال محبت کرے تے اکو ہی کھلیا ہے تسی میرے یار نہ محبت کرو تو جڑا اللہ دے یار نہ محبت کرے گا اللہ پھر او دے نال محبت کرے گا پتہ چلیا کہ جڑا اللہ دی محبت چاہندا ہے اللہ دا پیار چاہندا ہے کہ اللہ اس انسان دے نال محبت کرے تو اکو ہی کھلیا ہے او دے یار دے نال پیار کرو جن نے پھر او دے یار دے نال پیار کیتا
دنیا وچ بھی قبر وچ بھی تے محشر دے میدان وچ بھی پھر انہوں رب نے کامیابیاں دے دتیاں انہوں محشر دے میدان وچ بھی کامیابیاں دے دتیاں میں ایک عاشق رسول دا ذکر چھڑنا ہے مینوں انہاں دو فرمائشاں کیتیاں میں یہی سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہنی ہے ایک عاشق رسول دا انہاں تمام عاشقاں دے وچ ایک عاشق دا ذکر کرنا ہے جن نے تن من دن سارا کچھ قبلی والے تو قربان کیتا پھر آج دنیا والے او دے نام دے نعرے پہ مار دے نے آج دنیا والے او دی محبت دے اندر بہ کے عشق دے اندر بہ کے او دے نام دے نعرے مار دے پتہ چلیا کہ اللہ دی محبت تا ملے گی جے قبلی والے دی محبت دل دے اندر آوے گی وقت نہیں کافی دیر دے تسی بیٹھے ہو میں لمبی چوڑی تمہید نہیں میرا دل کردا میں بلا تمہید قرآن پڑھ کے تقریر دا آغاز کراں پڑھنا قرآن دے تسی قرآن واسطے بولو سبحان اللہ ہن میرے واسطے نہیں قرآن واسطے تو میں ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نا دا سہارا کراوے تے قرآن واسطے اچھا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یقیناً علماء کرام بیٹھے نے میں دعا کرنا کہ آمین بولو میری دعا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا قرآن واسطے تو میں ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے یا اللہ انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے تے مال کا ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے رمضان دے اندر پوری فیملی دے نال مدینہ طیبہ دے اندر روزے رکھنا چلا جاوے تے مال کا ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے سنے ماں پیو سنے پہن پرا انہوں حج کرن دی توفیق عطا فرما تے مال کا ہون جڑا سب تو اچھا ہاتھ چکے تے سب تو اچھی آواز نال بولے معافت تو جاوے اکھ لگے قبلی والے آقا دی زیارت نصیب فرما تے مال کا ہون جڑا اس بھی اچھی آواز نال بولے انج دا سبب لگا انہوں جاگ دیاں اکھاں نہ حضور دی زیارت نصیب فرما دے ہون مہربانی بنیاں والے ہو ایویں دو کو خود سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون اللہ نے فرمایا سارے رنگاں دے وچ اللہ دا رنگ سونا ہے اللہ دا رنگ سارے تو چنگا رنگ ہے عرض کی تھی یا اللہ تینوں کون چنگا لگدا ہے یا اللہ تینوں کون سونا لگدا ہے کیا جڑا بڑا حسن والا او چنگا لگدا ہے کیا جڑا امیر او تینوں چنگا لگدا ہے کیا کوئی بادشاہ او چنگا لگدا ہے کیا کوئی عربی تے عجمی چنگا لگدا ہے اللہ فرمایا نہ میں امیر وے خدا دے نہ میں غریب وے خدا دے نہ میں غریب وے خدا دے نہ میں آقا تے غلام وے خدا دے نہ میں عربی تے عجمی وے خدا دے عرض کی تھی اللہ تینوں کون سونا لگدا ہے اللہ فرمایا حسن والا بھی چنگا نہیں لگدا ہے دولت والا بھی چنگا نہیں لگدا اللہ فرمایا جو حسن دی گل کر دے مکہ دے محلے جاتی مار کے ویکھو رنگ دا بھی بڑا سونا ہے سانس دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالاک ہے اللہ فرمایا میں نو چنگا نہیں لگدا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب تب اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جا تیرے پیر ٹوٹ جا اللہ فرمایا انہوں اپنے گورے رنگ تے مانے انہوں اپنے یار دے رنگ تے مانے اللہ فرمایا میں حسن والا نہیں وے خدا میں دولت والا نہیں وے خدا میں ذات والا نہیں وے خدا یا اللہ پھر کون چنگا لگدا ہے کون تھانوں سونا لگدا ہے اللہ فرمایا مکہ دے دوجے محلے جاتی مار کے ویکھ رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے موٹے موٹے ہونٹ والا ہے او دا لباس تار تار ہے چہرے دے گرد گوار ہے او دی
حالت دل فگار آواز آئی اے دے نالی پیار کیونکہ اے دا نام بلال اللہ فرمایا منو اے دا نالی پیار کیونکہ اے دا نام بلال اے دا نام بلال اللہ نے فرمایا کیونکہ انہیں میرے یار دا رنگ چڑھایا ہے فرمایا میں نہیں دیکھتا امیر ہے غریب ہے میں نہیں دیکھتا کوئی عربی ہے عجمی ہے غلام ہے چودھری ہے نا نا جن نے یار دا رنگ چڑھایا اللہ فرمایا منو اوہی چنگا لگتا ہے منو اوہی چنگا لگتا جن نے یار دا رنگ چڑھایا یار دا رنگ جن نے چڑھایا اللہ کو اوہی چنگا تا سونا لگتا ہے دنیا دے اندر بندہ کسی دے نکل ماردہ پڑے آ جاوے نا تے پیپر دے اندر فیل ہو جاندہ ہے رب کعبہ دی قسمیں تو حضور دی نکل مار کے قبر چ جا تے فرشتیاں لیا تینوں پھڑ تے حضور دی نکل تیرے چہرے تو نظر آ گئی تے فرشتیاں تینوں قبر وچ پاس کر دینا ہے تینوں قبر وچ پاس کر دینا ہے ایک مٹھی جی گل سنو تے میں مڑو ایک شعر پڑھا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار دے اندر جا کے دین ول بلاندے نے آوندا ہی نہیں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ڈنگوری ایک عصا پھڑ کے نہ ٹر دینے کہ فرعون دے دربار دے اندر ایک براثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نقل اتار دا موسیٰ علیہ السلام دے زبان دے اتر تھوڑی جنہ لیکن نکاہت آندی ہے تک بول دینا تھوڑی جنہ پریشانی ہوندی ہے اسی طرح انہوں دی نقل اتار کے بولو دائے اسی طرح اسا پکڑ کے ٹور دائے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تے یا اللہ جدو فرعون مغرق کریں گانا تے سب تو پہلا اب راسی نماری مینوں میں بڑا تنگ کردہ ہے وقت گزرتا رہا جدو فرعون دربار اسے دریا دے اندر غرق ہو گیا مر گیا نا تو تھوڑے دن گزرے تے مراسی سامنے ٹوڑی آوے تے موسیٰ علیہ السلام وے کے ران ہو گئے عرض کی تے یا اللہ میں آکھیا سی انہوں مار دیں تے اے سامنے ٹوڑ دا یا رہا اللہ فرمایا موسیٰ کی میں مارا تیریاں نکلہ جلاندہ ہے بڑیاں والیوں بنو سچی دوسو جڑا موسیٰ کی نکلہ لائے رب انہوں مرن نہیں دیندہ جڑا حضور دی نکل مارے رب انہوں کی میں مرن دوے جڑا حضور دا رنگ چڑھا دوے انہوں رب کی میں مرن دوے گا میرا دل کرتا اے دے میں ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کلو کرا کے دیما جے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ تھوڑی آواز کھول دی اور اچھا بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے دے رنگ پیش کیتا تے آپ فرما دینے نا رب عرشے رنگ کھالا اللہ فرمایا سانو ایدے رنگ نال نہیں سانو ایدی نسبت نالے کیونکہ انہیں میرے یاد تا رنگ چڑھایا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے میاں صاحب فرما دینے کچا رنگ اچھا بولو سبحان اللہ ایک کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندہ رہندہ پر عشق تیرے نام اور رنگ محمد چڑھیا پھر
عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا گرامی قدر حضرات او توجہ رکھو میں تانوں حضرت بلال حبشی دی بارگاہ چلا کے جاواں چلیے جے ایک بار پھر بولو سبحان اللہ مکے دی منڈی دے اندر نہ غلاماں دی قطاراں لگیاں مکے دا بہت امیر ترین آدمی جدا نام عبداللہ بن جدعان دے کول دولت بڑی ہے مال بڑا ہے پیسے بڑے نے ٹڑیا ٹڑیا جدو مکے دی منڈی دے اندر آیا نا تے انہیں ویکھے کہ غلاماں دی قطاراں لگیاں غلام کھڑے نے انہاں دی بولیاں پیاں لگدیاں عبداللہ بن جدعان ٹڑیا ٹڑیا بلال حبشی دے کول آیا نا تے آ کے پوچھدا تیرا نام کی ہے تے حضرت بلال حبشی بول کے آخر نے میرا نام بلال بول کے آخر کدے غلامی کی دیا حضرت عبداللہ بن جدعان حضرت بلال حبشی عبداللہ بن جدعان کافر نو بول کے کہتے ہیں کافرہ میں جدی پشتی غلام میں غلامی کرتا آ رہا عبداللہ بن جدعان حضرت بلال حبشی نو بول کے آخر چل پھر میرے نال بولی لگی جڑے پیسے تے ہوئے انہیں دیتے حضرت بلال حبشی نو خرید کے لے آیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈیوٹی لگ گئی رات نو چکی چلانی ہے تو دن اونٹ چارنے بلال حبشی ہون دن دا وقت آیا نا تو اونٹ چار نواز سے بار گئے بلال حبشی دنیا دے نغمے پہ گارہ یاد رکھیا جے انہا حبشیوں نو رب نے رنگ کالا آواز بڑی سونی دیتی ہوتی ہے بڑی سونی آواز ہوتی ہے سیدنا بلال حبشی اونٹ چار نواز جڑے ویلے بارے آ گئے آپ پہاڑا دے اندر آ گئے اونٹ پہ چار دین اونٹ چار دیا دنیا دے نغمے پہ گاؤں دین ایڈی سونی آواز بلال دی آواز پتھران دے نال ٹکرا گئی فرشتیاں دے کھنا دے اندر پہ گئی عرض کسی آلہ ایڈی سونی آواز دیتی آئی دنیا دے نغمے پہ آگندہ ہے اللہ نے فرمایا فرشتی آئی تھوڑی دیر ٹھہر جائی ایک ویلا ایسا آئے گا اے بلال دی آواز آئے گی نغمہ محمد دا آئے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے پھر ایک وقت ایسا آئے گا آواز بلال دی ہوئے گی نغمہ محمد نہ ہوئے گا جگ بھی سنے گا رب بھی سنے گا علامہ اقبال نے تائیوں بول کے آنکھیں اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی اللہ فرمائے فرشتے کو ٹھہر جو پریشان نہ ہو اے لبے توجہ میرے بعد رکھے آجے سیدنا بلال حبشی رات داخلہ تے چکی چلا رہے نا چکی چلان دیا دروازے والے بیکھیا ایک مٹھی جٹور دے نالے کو سونا گزریا جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ ایک مٹھی جٹور دے نال جنہوں سونا ٹوریا نا سیدنا بلال حبشی بیکھیا انجے بول کے آکھاں وہ سونا کی گزریا بلال حبشی دا دلی نہ دلا کے چلا گئے میرا دل کرتا تو سی ایک بارے سبحان اللہ بولو ایدہ میں ترجمہ میاں محمد بخش دے کو لو کروا کے دے ماں جڑا کرو ہاتھ ناد لے کے آیا نا او ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ جن نے قسم پائی ایک نا جج مولوی ٹیل لانے میں نہیں بولنا او بے شک چپ روے جڑا بغیر قسم تو وعدے تو آیا او ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی آپ فرما دینے خالق ڈل خالق ڈل زلف جال جلے ہن کھڑا اکھ نالے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑے دل میرا بلال کندن کملی والا کی گزرے آئے میرا تے دلی نال لے گیا بلال حبشی جدو حضور نے دیکھے نا
تے نال ایک ہور یار ہے اسی بات اسی مالک دا غلام جدا نا ہے حضرت عمار بن یاسر آپ بھی اوتھے نے تے چکی چلاندا جدوں سرکار دا چہرہ ویکھیا نا تے بلال بول کے آکھدے نے عمار نو اے سونا جیا کون ہے اے سونا دیا کون ہے عمار بن یاسر بول کے آخر دنے اے اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول بن کے آیا حضرت بلال حبشی ہونے دن رات اسی تانگ دے اندر اسی اڈیک دے اندر کدروں کملی والے آقا یان تے میں بیکھوں تے مجھے سکون ہوئے سیدنا بلال حبشی ہر وقت یار دی اڈیک دے اندر ہر وقت اڈیک دے اندر ادھروں ہو سکتا کملی والے آقا یان تے میں بیکھاں تے میرے دل میں سکون ملے تسی پھر سبحان اللہ بولو ایدہ میں ترجمہ حضرت سلفی سلطان باخو دے کلو کروا دے بھائی گزارش ہے ونیاں والے ہو میں نو نہیں پتا تو اڈا کنجدہ ذوق ہے تسی کیویں سبحان اللہ کہندے ہو ہاتھ چک دے ہو کہ نہیں چک دے کدی تسی بیان تے سبحان اللہ کہیے کہ نہیں کہیے میں نو نہیں پتا کیونکہ میری تے تواڈے نال پہلی باری گل ہے ہو سکدا تسی عادت تو مجبور ہوو سبحان اللہ نہ کہن جو ہو لیکن کی کرا میں بھی عادت مجبور ہاں میرے کو بھی انہیں دیر بیان نہیں ہوندا جنی دیر تک اگلا ہاتھ چک کے سبحان اللہ نہ کہے تے تو علماء نے پوچھ کے دیکھو اللہ نے سورۃ یاسین دے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم یہ تو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا تو زبان لگے گا تالا ہاتھ پیر وجود بند دے خلاف گواہیاں دیں گے تو جدو تواڈے میرے ہاتھ نو رب پوچھے گا نا بنیاں والے ہو دسو تیرے نال کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ ایک نہ آکھے یا اللہ بے ایمانیاں چوریاں دو نمبریاں نہ یا ہاتھ آکھے یا اللہ جو بھی کردا رہیا ہے لیکن جدو تیرا تے تیرے محبوب دا نام آندا سی تو اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا ہے ہن مہربانی ایویں ذکر روکو تو سبحان اللہ دی نال ٹھل دیندے رہو حضرت سگی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے راتی رتی اونانی دنیا تے دل بہت حیران نفسانی او کر عبادت کو جہاں حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جوانی او میں قربان بلال حبشی دینے بھی کوئی سکون نہیں تراتا دی نیندہ ہی اٹھ گئی اور کملی والا کدروں آبے تو دیکھا تو میں سکون ملے بلال حبشی دیوں تو میں پہ گئی کہ بلال نے سرکار دا کلمہ پڑھ لے آئے تے حضور دا چہرہ وے کئی کلمہ پڑھ لے آئے ایڈا سونا یاد دا چہرہ ایڈا سونا یاد دا چہرہ بلال نے کلمہ پڑھیا نا تے پورے مکہ والیوں وقت پہ گیا کہ بلال ساڑھا غلام خریدے اسی رکھے اسی رہندہ ساڑھے کو لکھامن اسی دئیے تے کلمہ انہیں محمدہ پڑھ لے آئے سیدنا بلال حبشی بول کے آخر نے کسے نے چاند ٹوٹ داوے کہ کلمہ پڑھے آئے کسے نے درختان ٹوٹ دیاوے کہ کلمہ پڑھے آئے کسے نے درختان ٹوٹ دیاوے کہ کلمہ پڑھے آئے کسے نے پتھرانو کلمہ پڑھ دیاوے کہ کلمہ پڑھے آئے میں او بلالا جن یار دا چہرہ وے کہ کلمہ پڑھے آئے ماشاءاللہ ہن جنوں سمجھ آئیو اچھا بولے سبحان اللہ
سیدنا بلال حبشی بول کے آخر نے میں حضور دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے امیہ ٹریا آیا تھے آکے آخر ہے عبداللہ بن جدعان تیرے غلام نے کلمہ پڑھ لے آئے اس غلام نو کہ کلمہ چھڑ دے عبداللہ بن جدعان بول کے آخر دا جاؤ انہوں لے جو میرے دو پانے انہوں مار دے وہ لیکن مارن تو پہلا یاد رکھا جے ادھے کلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ چھڑ والے آجی امیہ ٹریا بلال حبشی نو لے کے گیا نا انہوں بلال لو دن بھی مار دینے دوپہری بھی مار دینے شام بھی مار دینے ایک دن امیہ بلال مار کے تھک گیا ہے کھنڈیاں والی سوٹی لے کے آ گیا کھنڈیاں والی سوٹی دے نال حضرت بلال مار کے تھک گیا ہے کہندے بلال محمد دا کلمہ چھڑ دینے دے تیری جان کڑ دے مانگائی بلال کہندے نہیں لاندیا کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا دیتا ایمان ہی نہ ریا تے میں رب دی جان کی کرنی جے حضور دا ایمان ہی نہ رہا تے ماں جان کی کرنی کر دے میری جان کر دے بلال حبشی دا ظلم کیتا جا رہا ماریا جا رہا کٹیا جا رہا کدے پتھر رکھے جا رہے کدے گرم کھولے زبان دے رکھے جا رہے بلال حبشی نو کہندے نے کلمہ چھڑ دے بلال کہندے نے چھٹن واسطے تے پڑیا نہیں جیڑا عاشق کہندا نا انہوں کچھ بھی ہوگا کہندا میں نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا پیرے باخو نے دے رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دے نہیں عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی وانگے پہاڑا سے بدیاں تے ہزار ریولا میں کر جانی وانگے بہارا منصور جے چکا سولی دیتے تے واقف کھلائی اسرارا وہ سار سجدے اینا چکیے باہوئی پاوے کافر کین ہزارہ ہوں عاشق ہوں میں تو عشق کا بھاوے دل رکھی وانگ پہاڑا تو مقدی گل اے مکائی سار سجدے ہونا چکی ہے باہو پاوے کافر کہن ہزارہ کافر کہنے بلال کلمہ چھڑ دے اب میں ایک نقشہ کی چل لگا میرے بال توجہ رکھو جنہوں سمجھ آوے بولے آجے تھکے دنی نا بھئی ہاتھ کھڑا کر کے او بندہ سو بدلا بولے جڑا تھک گیا ہے ان جڑا نہیں تھک گیا او ہاتھ جو کے بولے سبحان اللہ اے بلال حبشی نو مار پائی نا تے بلال حبشی نو مار کے نا انہا بڑا برا حال کر دیتا میرے بل وکھیا جے اے بلال حبشی نا ہم سیر تھے نیمہ رکھ کے نا بیٹھے ہوئے تے امیہ ٹریا آیا تے آکے آخد ہے بلال اے میرے بل وکھیا جے ادھر بلال حبشی نا اے انج کر کے نا دے بل کوری پا کے وکھیا تے ویکے آخد ہے کیا ہے اور جنہوں سمجھ آئیو تے بولے سبحان اللہ لگتا تو سمجھنے میں آسان کر دے نما جنہ تاریخ عرب پڑھ کے بکھی نا انہوں نے پوچھو کہ عرب دا اصول تو دستور ایسی کہ اگر نوکر اپنے مالک دے جتی توپو بھی جو پکڑ کے چھانچ رکھ دے نا تے مالک کو مار دے تو میری جتی نو ہاتھ کیوں لگایا ہے لیکن بلال او دے اگے اچھا ہویا بولدا ہے یا ہو رسان کر دے ماں انیس الجلیس دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرمائی آپ فرمان دے نہیں ایک دن حضور دی بارگاہ دے اندر سے کہتا ہی کملی والے اب بلال نو سمجھاؤ نا ایک گلیاں دے بچے بڑا آکڑ کے ٹر دا ہے
میرے آقا نے فرمایا بلال نے بلاؤ. حضرت بلال حبشی نے بلایا, میرے آقا دے سامنے بیٹھ گئی. میرے آقا نے فرمایا ہن سمجھاوند انداز دیکھو. میرے آقا نے فرمایا بلال میں تمہیں رب دا قرآن نہ سناواں, میں تینوں رب دا قرآن نہ سناواں. انج کر کے نبی بلال حبشی عرض کیتی ہوئے کہ کملی والے آ سناؤ نا. اج میں قرآن پڑھا ہو سکتا تنوں سرور آوے, جملے دی سمجھ آوے تو بولے آجے میں قرآن پڑھا تنوں سرور آوے, قاری قرآن پڑھے سرور آوے, امام کعبہ قرآن پڑھے تنوں بڑے سرور آندہ ہے, اے مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھے بڑے سرور آندہ ہے, کوئی مصری قاری قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ ہے, سب عشرہ دا جاننا والا قاری قرآن پڑھے تو بڑا سرور آندہ ہے. وڈیے والیوں میں سچی دسو او دو کنہ کو سرور آندہ ہوئے گا جدو قرآن والا خود قرآن پڑھ رہا ہوئے گا, خود قرآن والا خود قرآن پڑھ دو ہوئے گا کنہ کو سرور آندہ ہوئے گا. یہ تسی آنکھوں تے میں حضور دی بولی تک مٹھا جنہ شیر نہ سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ. اسے بات سے شاعر بول کے آنکھ دائیں او گونگے آنکھی گلہ کرا جان دائیں او پتھران قلم پڑا جڑا چاہتا ہے نا کہ میں حضور واسطے ہاتھ کھڑا کرا تے حضور دی بولی تے اپنی بولی قربان کرا, انج ہاتھ کھڑے کر کے آکے گا او گونگے آتھی گلنا کرا جان دائے. جنہوں پکتا ہے میرے حضور بولن تے گونگے بھی بول پہن نے, میرے حضور چاون تے پتھر بھی بول پہن نے, میرے حضور چاون تے سکیاں کھجوراں بھی اگا لین نے. او انج ہاتھ کھڑا کرے کڑا کڑا میں نہ پڑے گا حضور واسے ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ تک میں نو ماشاءاللہ. ان کیمرہ گھما کے بھئی انہ دے ہاتھ کیچ کرے آجی تو انجی جنڈے لہرا کے ہاتھ لہرا کے کہنا ہے او گونگے آتھی گلہ کرا جان دائیں, او گونگے آتھی گلہ کرا جان دائیں او پتھران قلم پڑا جان دائیں او سکیاں کھجورا او گونگے آتھی گلہ کرا جان دائیں او پتھران قلم او ڈوبے غبیڑے ترا جان دائیں او سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او گنگے آتھی گلہ کرا جان دائیں. میرے آقا نے فرمایا بلال قرآن سناوا, عرض کیتی سنے سناؤ. میرے آقا نے پڑھے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے آقا نے قرآن پڑھیا تے فرمایا بلال جڑے اللہ دے نیک بندے نے نا او زمین تے بڑی نرمی دے نال چل دے نے تے بڑے نرم انداز نہ چل دے نے. اے میرے والے دیکھے آجے سمجھاون والے نبیان دا امام اگے بیٹھے صحابہ تے او جڑا عشق دی نگری دا تاجدار حضرت بلال حبشی سمجھتے انہوں نے بھی آگے نا حضور میں نو سمجھ آ رہے نے. اے انج کر کے ہاتھ بن کے عرض کیتی ہوئے کہ کملی والے آتے سارا کچھ حق کے ساتھ سے ٹھیک ہے, لیکن میں نو اے دسو میں کی کیتا ہے سونے میں کی کیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال تیری شکایت آئی ہے تو گلیاں دے بچنا بڑا آکڑ کے ٹرنا ہے. حضرت بلال حبشی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے آئیں جے سچی پوچھ دے ہو آکڑا میں نو تساں دی دیانے. میرے آقا نے فرمایا بلال میں کی میں آکڑا دی دیانے. بلال نے عرض کی تھی کملی والی آئیں جدو میں گلی چدر دیا نہ آئی سامنے جے کدی کافر آ جائے کافر بڑا آکڑ کے ڈر دائے انہوں ویت میرے اندروں آواز ہوندی ہے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ جے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا.
جے او جھوٹا ہو کے آکڑ سکتا ہے نا تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا ہے امیہ بول کے آخدہ بلال تو بلال حبشی بول کے آخدہ نے کیا ہے امیہ بول کے آخدہ تیلو مار مار کے اسی تھک گیا تو تم کدھے تھکیا نہیں تیلو درد نہیں ہوں دے بلال حبشی بول کے آخدہ نے میرے قریب آ امیہ قریب ہویا تو بول کے آخدہ نے منو سچی دا سکدے عشق کی تھائی کدھے عشق کی تھائی امیہ بول کے آخدہ عشق کی ہوئے حضرت بلال حبشی فرمانتے نے دانتی کا تینوں پتہ ہی نہیں عشق دے بیڑے دا قانون کی ہوندہ ہے بلال حبشی بول کے آخدہ نے عشق دے بیڑے دا قانون ہے تو کہنا بلال اس تینوں مارنے تینوں درد نہیں ہوندی عشق دا قانون دے اصول ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے عاشق اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے عشق دے ویڑے دا رسول ہے یار سامنے ماں نظر آ جاوے مارا پہندیاں انہوں پتہ چل دائی کوئی نہیں تجھی دے سامنے رسول آ جاوے بلال کہندے نہ لانتیا پانے جان نکل جائے پتہ چل دائی کوئی پتہ چل دائی کوئی نہیں بلال حبشی بول کے آخد نے میں جدو اکھ بند کرنا نہ میرے سامنے رسول آ جاندے نے لو جی وقت گزرتا رہا میرے کملی والے آقا نو خبر ملی میرے آقا نے فرمایا صحابہ کون جا کے ساڑھے بلال نو خرید کے لکے آئے گا جی میرے حضور نے انہا فرمایا نا عشق دی نگری دا تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے نا جان لگے میرے آقا نے فرمایا جان والا میرا بھی حصہ لے جائے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہ سونیا اپنا کچھ ہوئے تو پھر نہ سارا کچھ ہی تو آٹا ہے بلال حبشی نے خریدن جا رہے اقتصار دے نال عرض کرا حضرت ابو بکر صدیق جو بازار دے اندر آئے نا امیہ چونک دے اندر راکے حضرت بلال حبشی نے مار رہا بلال حبشی نے مارا پہ رہی ہیں ابو بکر صدیق کول آئے تو کول آکے آخ دینے اس بلال تے کیوں ظلم پیا کرنا ہے امیہ بول کے آخدہ جے تینوں ایڈا ہی احساس ایڈا ہی چنگا لگتا ہے نا تو تم خرید لے تو دل دے اندر سوچ کے آخدہ نے ایسے ہی تے کام آیا نا ایسے کام تیار میں بیٹھے آئے جا بولی آج جو منگنا بلال دا مل لا انہیں مل لگایا 1000 دینار اپنے فرمایا مینوں منظور ہے کہتا نہیں جی میری زبان پھر سکے 2000 فرمایا میں پھر بھی منظور ہے تیسری باری کہتا نہیں جی جڑا تیرا او سونا جنہ غلام ہے نا او بھی نہ دے لینا ہے او دے بی بی بچے بھی لینے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سودا پھر بھی منظور ہے بلال میں نو خرید دے بلال میں نو دے دے سیدنا بلال حبشی نو جدو خریدیا نا تے جا کے بلال حبشی نو جدو موڑا دے کے اٹھایا تے آکھے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں حضرت ابو بکر صدیق بلال حبشی نو لے کے جان لگے امیہ بول کے آخ دے ابو بکر میں تینوں بڑا سیانا تاجر سمجھدا سائی لیکن اج تو گاڑے دا سودا کر لیا ہے میں سنیا بڑے منافع والے سودے کر دارے آئے آج تو گاڑے دا سودا کر لیا آئے امیہ بول کے آخد بلال آج ویخ بلال خرید لے آئی سونا غلام بھی دیتا آئی آجڑا کوڑیاں دے باہ وکھن والا بلال ہے انہوں 1000 دا خرید کے لئی چلائیں ابو بکر صدیق بول کے آخد نہیں کاٹے دا سودا میں نہیں کیتا کاٹے دا سودا تو کیتا ہے لانتیا اس کے لئے بیچی یاد پسند ویکھی جاندی ہے جو میرے یاد پسند ہوتا ہے عاشق کوئی لے کے جاندہ ہے جکدے اج بلال خریدن واسے میں تو کیسر و کسرہ دی بادشاہی دینی پہندوئی میں بادشاہی دے کے بلال خرید لینا سی کدے اپنا آپ بیچنا پہندا میں اپنا آپ بیچ کے بلال خرید لینا
میں اپنا آپ بیچ کے بلال خرید لینا میرے بلال حبشی نے جدو خرید کے ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ چلا کے آئے نا تے میرے آقا نے ویکھا میرا بلال آ رہا ہے میرے آقا نے ہاتھ پھیلا لے بلال حبشی آکے قدمہ والی جگہ تے میرے آقا نے فرمایا بلال اے انج چہرہ تھلے میرے آقا نے انج ٹھوڑی تے سہارا دیتا تے فرمایا بلال میرے والدہ ویکھ یار اس کے دنیا چا آقا تا میرے آقا کہتے ہوں گے بلال چہرہ اٹھا کے ویخ تری مندل سامنے تیرے کھلوتی ہے بلال سامنے تے ویخ حضرت بلال حبشی نے نظران جھکائیاں میرے آقا نے فرمایا بلال ویخ تے صحیح لو جی حضرت بلال حبشی دی آخری گل تے آخر تے جڑی ہوں دوسری فرمائش کی تھی اس تو بعد او سنا کہتے اجازت چاہوں لو بے توجہ رکھ میں جلدی توڑے جان چھڑنے لگا میرے کملی والے آقا نے فرمایا بلال چہرہ اٹھا کے میرے والے ویخ بلال حبشی نے عرض کی دی کملی والیا اساں کدے غلاماں نے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے جے چہرہ ویکھ لئیے مارا پندیاں نہیں میرے آقا نے فرمایا بلال کسے دنیا دار دا غلام نہیں بنیا رب دے حبیب دا غلام بنیا رب دے حبیب دا غلام بنیا میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا بلال تینو انعام دے دوائی جدو کل قیامت دن ہوئے گا ساریاں تو پہلے بلال تو جنت جائے گا عرض کی قبلی والی آئے جنت تالا دے تسا کھولنا ہے جنت دروازہ سونے تسا کھولنا ہے سب تو پہلا تسا جنت جانا ہے تواڈے تو پہلا بلال کی میں جان گئی میرے آقا نے فرمایا دنیا والی آئی بے شک دروازہ میں کھولنا ہے لیکن میں سواری دے بے کے آواں گائی وہ جڑی میری سواری ہوئے گی وہ دی لگام پکڑ کے اگے اگے بلال جاندہ ہوئے